باتیں لائی ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واو کا معنی ہوتا ہے کہ جو پہلا ہے اور بعد والا دونوں سیم ہے، یعنی دونوں کرنے والے ہیں. کہیں پر بھی او نہیں کہا، یعنی کہ آمنوا او عملوا الصالحات او تواصوا بالحق او تواصوا بالصبر نہیں کہا، بلکہ واو کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں کام کرنے ضروری ہیں ہر آدمی کے لیے. ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. چاروں کام جب کریں گے تو پھر ہمیں جب وہ یہ اطمینان حاصل ہوگا کہ ہم کمپلیٹ لاس، ٹوٹل لاس، خسارے سے بچ سکتے ہیں. تو جس بندے میں یہ صفات چاروں کے چاروں بیک وقت پائی جائیں گی وہی خسارے سے بچا رہے گا. اور یہاں پر اللہ نے واو استعمال کیا اور استعمال نہیں کیا. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ واو کی جگہ او فرما دیتے، جس کا معنی یا ہے. یہ بھی ایک طرح سے انڈیکیٹر اور جو ہے وہ تھوڑا سا بیدار کرنا مقصود ہے یہاں پر اس جملے سے، کہ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے، بس ایمان تو ہے نا، مومن ہے، توحید کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں. عمل اگر کمزور بھی ہیں تو بس ٹھیک ہے، بچ جائیں گے. یا عمل کرتے ہیں، اپنی نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، کون کیا کر رہا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا اپنا مسئلہ، یہ سوچ کر زندگی گزارتے رہے تو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑا اہم کام تھا جو ہمیں کرنے کا حکم تھا. اور آپ کو میں بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں موجود رہے. ان 13 سالوں میں احکام نازل نہیں ہوئے. نماز بھی بالکل ہجرت سے کچھ پہلے جا کر فرض ہوئی تھی. تو اس باقی 13 سالوں میں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان جو ساتھ تھے؟ یہی دو کام کرنے والے تھے. اپنا ایمان بناتے تھے، عمل صالح جو موجود تھے وہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہی ذمہ داری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل نبوی زندگی 23 سال، اس میں سے 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، جن میں سے کم و بیش 12 ساڑھے 12 سال تک آپ نے صرف یہی کام کیا اور اسی پر لوگوں کو لایا، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر والا کام. تو اس لیے امپورٹنس کو سمجھیے اور اس کام کو کرنے کی عادت ڈالیے. جی کوئی سوال ہے؟ کسی کا مائک آن ہے؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو مائک اپنا میوٹ کر لیں پلیز. تو اب ہم پورے غور اور احساس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے اس مکمل سورہ کو سنتے ہیں، پھر ہم ایک دفعہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اب ایک مرتبہ میرے پیچھے پیچھے دہراتے رہیں آپ لوگ اپنی جگہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. خلاصہ کیا ہے؟ ایک لائن میں، ایک جملے میں اگر بیان کیا جائے تو سورۃ العصر کا خلاصہ کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا اللہ رب العزت نے دے دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. گرامر کے لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں. گرامر میں 14B. گرامر میں ہم فعل مضارع جو کہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے یفتح، یجعل اور یفعل، اور پھر ہم نے ینصر اور یعبد وغیرہ کے پڑھے. آج ہم جو آخری دو سیٹ
جو دو سیٹ دوسرے پڑھے تھے، دو ٹیبلز پڑھے تھے، دو ٹائپس کے، ایک ضربہ کی ٹائپ اور ایک سمعہ کی ٹائپ، ان کا فعل مضارع اس سبق میں پڑھیں گے۔ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں TPI کے ساتھ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی اس عمل کو میرے ویڈیو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر دہرائیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے۔ تو یہ عمل ہم نے کرنا ہے پوری گرامر میں۔ یہ کچھ ریویژن کی باتیں کہ الفاظ 3 قسم کے ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور فعل کے اندر جو ہے وہ عام طور پر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، فعل، فتح، نصر، ضرب۔ 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا اور اس کو پرفیکٹ ٹینس کہیں گے، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہیں گے، اور فعل امر جس کو امپیریٹیو ٹینس کہا جاتا ہے، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ تو ہم فعل ماضی اور مضارع کا جو پریکٹس کر چکے ہیں، فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعل۔ ہم 4 نمونوں کے اوپر فعل پڑھ رہے ہیں، فا، نون، ضاد اور سین۔ فتح سے ہم نے فعل ماضی اور مضارع پڑھ لیا، نصارہ سے بھی فعل ماضی اور مضارع پڑھ لیا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے ضربہ سے فعل ماضی مضارع اور سمعہ سے۔ تو فتح کے اندر دونوں جگہ پر زبر تھی، فتح یفتح۔ نصارہ کے اندر کیا ہوا، یہاں پر پیش آ گئی، ینصر، نصارہ ینصر۔ آج ہم نے جو ضربہ پڑھنا ہے تو یہاں پر ہوگا زبر ضربہ، اور ادھر آ جائے گی یضرب، ضربہ سے یضرب ہو جائے گا۔ تو یضرب سے ضربہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ ماضی بھی دہرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مضارع کی پریکٹس۔ ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتو، ضربتم، ضربنا۔ اب یہاں گیا یضرب، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضرب وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضرب آپ مارتے ہیں، اضرب میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضرب ہم مارتے ہیں۔ صرف وہی ہے جو ہم پہلے پریکٹس کر چکے ہیں، صرف وہاں پر زبر اور پیش تھی، یا یہاں پر زیر آ رہی ہے۔ تو کریں، یضرب وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضرب آپ مارتے ہیں، اضرب میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضرب ہم مارتے ہیں۔ 2 دفعہ پریکٹس کریں گے بغیر ترجمے کے۔ یضرب، یضربون، تضرب، اضرب، تضربون، نضرب، یضرب، یضربون، تضرب، اضرب، تضربون، نضرب۔ اور اس سے تقریباً 14 مرتبہ الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ بول چال کی بات، یضربو کا جواب یضربون سے آئے گا۔ تو میرے خیال جو اشارے ہیں وہ دوبارہ آپ کر کے بتا دیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے پڑھے تھے وہ اس طرح سے جیسے فعل اور جمع والا آپ اشارہ کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے وہ ڈفرنٹ آپ نے کیا۔ دیکھیں، یضربو سنگولر، یضربون جمع، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضرب ہم مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سوال جواب
آپ کو معلوم ہے جب ہم ماضی کی نفی کرتے ہیں تو ما کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب ہم مضارع کی نفی کریں گے تو لا کے ساتھ کریں گے۔ مضارع کو ہم نے نگیٹ کر کے بیان کرنا ہے تو لا کے ساتھ، وہاں پر ما نہیں استعمال ہوتا۔ تو مارنا کسی کو اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر جواب نفی والا دیں گے۔ تو حل یضربو کا جواب آئے گا لا یضربو۔ حل یضربو آپ لوگ جواب دیں لا یضربو۔ حل یضربون لا یضربون۔ حل تضربو کیا آپ مارتے ہیں؟ تو تضربو کا جواب اضربو سے آئے گا۔ لا اضربو میں نہیں مارتا۔ حل تضربون کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضربو ہم نہیں مارتے۔ ایک مرتبہ میں سوال دہرا رہا ہوں، آپ لوگ جواب دہراتے رہیں۔ حل یضربو، حل یضربون، حل تضربو، حل تضربون۔ اس بول چال کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اور ایک نیا لفظ ہے حامد۔ حامد کا معنی حامد ہے نام، اور اس کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کو پیش کے ساتھ لکھا جائے حامدن، لیکن اگر یہ کسی سینٹنس میں ایز این آبجیکٹ استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ حامدن سے حامدن ہو جائے گا۔ تو اب یضربو کے ساتھ ملا کر اگر ہم اس کی پریکٹس کریں تو میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دہرائیں گے۔ حل یضربو حامدن کیا وہ حامد کو